ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں ناول کی خصوصیات پر بات کر رہے تھے۔ اب ہم ناول کی اگلی جو خصوصیات ہے وہ ہے پلاٹ، اس پر بات کریں گے۔ ناول میں پلاٹ کی خاص اہمیت ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پلاٹ ہی ناول میں ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اگر پلاٹ صحیح ہے تو ناول اچھا تعمیر ہوگا، اگر پلاٹ صحیح نہیں ہے تو ناول تعمیر نہیں ہو سکتا۔ ادب کی تاریخ میں پلاٹ کے تصور پر سب سے پہلی بحث ارسطو کی فن شاعری میں ملتی ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن اور بالخصوص ٹریجڈی کے ذیل میں پلاٹ کو اپنی بحث کا موضوع بنایا۔ ارسطو کے وقتوں تک رزمیہ اور ڈرامے کا فن کئی مرحلے سے گزر چکا تھا۔ خطابت کے فن کے تحت نثر اور اسلوب نثر کا مسئلہ ضرور بنایا گیا، لیکن ارسطو کا خاص زور ڈرامے کے فن پر تھا اور بالخصوص اس ڈرامے پر جس کے لیے اسٹیج کے تقاضوں کی بھی خاص اہمیت تھی۔ ارسطو نے پلاٹ پر گفتگو کرتے ہوئے اسے عمل کی نقل کا نام دیا ہے اور جسے کردار پر فوقیت حاصل ہے۔ عزیز احمد نے ارسطو کے تصور پلاٹ کے بارے میں لکھا ہے: رویداد پلاٹ کے عمل کا ڈھانچہ ہے۔ ضروری ہے کہ رویداد مکمل ہو اور مکمل وہ شے ہے جس میں آغاز، درمیان اور انجام تینوں مدارج موجود ہوں۔ رویداد میں عظمت و طوالت ہونی چاہیے، مگر حد سے زیادہ نہیں، کیونکہ حسن تناسب میں مضمر ہے۔ ظاہر ہے جہاں آغاز، درمیان اور انجام میں ایک منطقی ربط ہوگا، وہیں ایک جمالیاتی تنظیم بھی ہوگی۔ منطقی ربط ہی سارے ڈرامائی ڈھانچے کو ایک وحدت میں ڈھالنے کا کام کرتا ہے، جس کے باعث ڈرامے میں عظمت کا پہلو بھی ابھرتا ہے اور وہ حسن بھی جسے ہر تخلیق کے تقاضے کے نام سے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔ عزیز احمد نے اس سلسلے میں لکھا ہے: پلاٹ ناول میں ایک نظم و ضبط، ڈسپلن کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ایک جہان حقائق کے باب کھول دیتا ہے۔ واقعات کی ایک دنیا خلق ہوئی نظر آتی ہے۔ ان واقعات میں کہیں بظاہر بکھرے اور نظر آتے ہیں، کہیں ان واقعات کے پیچھے کارفرما اسباب بالکل واضح ہوتے ہیں، کہیں واقعات باطنی سطح پر ایک وحدت میں پرو نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بڑی حد تک انتشار پایا جاتا ہے۔ ہم بارہا کئی طرح کے اتفاقات سے بھی گزرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے کچھ ارادے رکھتے ہیں، ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے، کسی ایک بڑے مقصد یا مقاصد کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام طرح کی ذہنی و عملی قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی یعنی حالات میں ہمیں ناکامیوں اور کبھی کبھی پے شکستوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض حالات اتنے سازگار ہوتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ ناول کے پلاٹ میں بھی زندگی کے یہ حقائق پلاٹ کے ایک خاص ضابطے کے تحت نمایاں کیے جاتے ہیں۔ جب پورے ایک خاندان کے کئی کرداروں کی زندگی کو کئی نسلوں کی زندگیوں کو موضوع بنایا جاتا ہے تو پلاٹ میں بظاہر ربط کو قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس قسم کے پلاٹ کو نبھانا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ایک ماہر فنکار جو بیانیہ پر پوری دستگاہی رکھتا ہے، چیزوں کو پہلو بہ پہلو بڑی مہارت کے ساتھ جسے زمانہ آتا ہے، وہی اس راز سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ پلاٹ میں فنی تناسب کو کس طرح اور کس ہنرمندی سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ پلاٹ کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ وہ اسباب پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے چلتا ہے، لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں، بلکہ
انہیں چھوٹ جانا چاہیے، کیونکہ ناول اگر ہر بات واضح کرنے کا بیڑا اٹھانے لگے تو قاری کے فہم و ادراک کے لیے بچے گا ہی کیا۔ پلاٹ میں تجسس کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اسرار کو اسرار ہی کے طور پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر قاری اپنے علم، اپنے وجدان، اپنے تجربے کی روشنی میں ان گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لطف اندوزی کا یہ وہ حق ہے جو اسے تقریباً ہر ناول نگار فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایم فارسٹر کا وہ اقتباس یاد آ رہا ہے جس میں وہ ایک مثال دے کر پلاٹ کے معنی کا تعین کرتا ہے۔ پلاٹ کے بعد جو ایک دوسری خوبی ہے وہ ہوتی ہے صورتحال۔ کس صورتحال میں ناول لکھا جاتا ہے؟ درج بالا پانچوں نکات کے علاوہ ناول میں صورتحال کی بھی خاص اہمیت ہے۔ یہ صورتحال وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں واقعہ نما ہوا ہو، تاریخ کی تہذیبی اور سماجی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے ناول ایک بیانیہ صنف ہے جو کسی ایک مرکزی عمل یا واقعے پر مبنی ہوتا ہے، یا بہت سے واقعات مل کر اس کو تانا بانا بنتے ہیں۔ واقعے یا واقعات کسی خاص صورتحال میں واقع ہوتے ہیں۔ ان کے رونما ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ صورتحال اس یا پس منظر سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی جس میں کوئی عمل واقع ہوتا ہے۔ اس طرح ایک طرف پس منظر کرداروں اور عمل کے تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس سیاق کی طرف جس میں عمل اور کردار واقع ہوتے ہیں۔ پس منظر میں جغرافیائی گرد و پیش، شہری یا دیہی اطراف کا ماحول ہی شامل نہیں ہے، سماجی اور تاریخی حقائق کی بھی کم اہمیت نہیں ہوتی۔ پس منظر کی تشکیل یا اسے ابھارنے کے پیچھے کوئی منطقی جواز ضرور ہونا چاہیے۔ داستانوں میں اور بعض ناولوں میں زور بیان کے بل پر جو منظر کشی کی جاتی ہے یا جرائد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کا سیدھا تعلق کردار یا عمل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے پلاٹ میں چستی باقی رہتی ہے اور ناکاری کی توجہ برقرار رہتی ہے۔ اطہر پرویز نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر ناول کے پس منظر کو اس کے مخصوص حالات اور ان کرداروں سے کوئی تعلق نہ رہ جائے اور اس کی حیثیت ایک علیحدہ اکائی سے ہو تو یہ کسی طرح مناسب نہیں، کیونکہ پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہ رہے گی۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پس منظر اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ناول کا حصہ بن جائے، اور اگر اسے ناول سے علیحدہ کر دیا جائے تو ناول میں بڑی کمی رہ جائے۔ یہ فضا اور پس منظر اگر اچھی طرح چابک دستی سے پیش کر دیا جائے تو ناول کے تاثر میں اضافہ ہو جائے اور پس منظر ناول کے کردار کو ابھار کر سامنے لائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جو پس منظر ہے، یہ بھی ناول کی ضروری، یعنی کس ماحول میں ناول لکھا جا رہا ہے، اس کے لیے ناول کے لیے پس منظر بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی خوبی ہے۔ اب ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ناول کی تاریخ اور آغاز و ارتقاء کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دیں گے۔